نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا چیپٹر کیا ہے؟ بر الیتیم، یتیم کے ساتھ حسن سلوک۔ کافی ہمیں الحمدللہ اس کی اویئرنیس ہے کہ آرفنز کے ساتھ ہمیں کیا رویہ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے لیکن ہم میں اپنی یاد دہانی کروں گی، اس لیے کہ جب ہم ریوائز کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں تو ایک ایمان کا لیول بھی الگ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے آرفن کون ہوتا ہے، یتیم کون ہوتا ہے۔ یتیم وہ چھوٹا بچہ جس کا باپ فوت ہو چکا ہو، اور نابالغ بچہ جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، نہ اپنے مال کو سنبھال سکتا۔ سو دس از دا لٹرل اسلامک ٹرمینالوجی میں یتیم اور یا orphan وہ بچہ ہے who has not reached the age of puberty, who cannot look after himself۔ خاص طور پہ یتیم لٹرلی جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو یتیم کا خیال رکھنا who does not have a father to look after him, to look after his wealth, to look after his education, and later on of course جب وہ puberty بھی cross کرے گا his marriage also۔ This is the responsibility of a Muslim society۔ یہ آپ کی اور میری یہ ذمہ واری ہے۔ جو پہلی آیت ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، الدُّحَا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو جہاں تک یتیم کا تعلق ہے تو سختی نہ کرو۔ جو اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یتیم کے ساتھ سختی نہ کرو، تھوڑا سا اس بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں آیت کی۔ جو عرب ممالک تھے اس وقت، اس زمانے میں جو عرب ٹرائبس تھیں، وہ جو یتیم بچوں کے ساتھ جو ہے نا بہت ظلم کرتے تھے۔ ریممبر کہ جو عربس تھے they were a warring tribe، کوئی چھوٹی بات ہوتی تھی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ بہت سارے مرد جو ہیں وہ مارے جاتے تھے، اور کون رہ جاتا تھا؟ عورتیں اور یتیم بچے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیکاز یہ کمزور طبقے میں سے تعلق ہوتا ہے یتیم کا، اس کے ساتھ سختی نہ کرو۔ اور وہ جو رویہ تھا یتیموں کے ساتھ بہت سخت تھا، اس کا مال بھی لے لیا جاتا تھا اینڈ اس کو بہت بری طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ See the beauty of Islam۔ The most vulnerable people in our society، ہمیں انسٹرکشنز ملتی ہیں ان کے متعلق، اسپیشل ایمفسس ہے آرفنز کے لیے، اور ان کے ساتھ سختی نہ کرو۔ دیکھیں ایک یتیم بچہ جو ہے نا ہو سکتا ہے مالدار بھی ہوئے، لیکن ایٹ ٹائمز ہی کانٹ ڈیفینڈ ہمسیلف بیکاز ہی از سو اسمال۔ ایک جو فادر فگر ہوتا ہے نا، پروٹیکشن کا فگر ہوتا ہے، وہ چیز جب چلی جاتی ہے بچہ جو ہے ونربل ہوتا ہے باقی لوگوں کے سامنے جس طرح سے وہ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا جو ہے ایموشنل سٹیٹ بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ سختی نہ کرو۔ اگلی آیت کی طرف چلتے، قال اللہ تعالی ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، سورۃ الماعون، آیہ نمبر 1 and 2۔ اینڈ یہ جو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں کہ جو عرب جو سوسائٹی تھی اس میں کیا کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ انسٹیڈ آف پروٹیکٹنگ دا آرفن، بجائے کہ یتیم کے مال کا خیال کیا جائے، یتیم کا خود خیال کیا جائے، جو ہے ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا۔ جو یتیم ہے وہ مالدار بھی ہوئے لیکن اس کا پھر بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اس سے ہمیں بہت امپورٹنٹ باتیں یہ پتہ چل رہی ہیں کہ ایک تو فزیکل نیڈز کا بھی خیال رکھنا ہے یتیم کا، اور اس کی ایموشنل نیڈز کا بھی۔ اور آپ دیکھیں کہ عام طور پہ یتیم بچوں کو جو ہے عزت نہیں دی جاتی۔ یتیموں کو کھلانا اتنا بڑا اجر ہے۔
ہم جب خود کھانا کھاتے ہیں وہ بھی ہمیں اجر ملتا ہے اپنے اوپر خرچ کرنے کا، اپنے جسم کا خیال رکھنے کا، اس کو نرش کرنے کا، لیکن جب ہم یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں اس کا اجر دیکھیں، ایک پرماننٹ اجر، وہ جو کھلانا ہوئے گا وہ آخرت میں بھی ہمیں وہ اس کا محفوظ ہو گیا اجر۔ جس معاشرے میں یتیم کا خیال نہیں کیا جاتا، ان کی پروٹیکشن نہیں کی جاتی، اس معاشرے میں کرائم ریٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ ان سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا وقال بإصبعیہ السبابۃ والوسطی، رواہ البخاری۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے بتایا، اس طرح سے قریب ہوئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ We profess we love our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جنت الفردوس میں ہمیں داخلہ ہوئے، ہمیں صحبت ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ سب جو ہے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے میں یہ اپنا نیت رکھے انسان کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور مجھے صحبت ملے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ جو ہے نا ورڈ اصبعیہ، اصبع سنگولر ہے اور جو اصبعیہ نی ہے، ایکچولی یہ دو انگلیوں کا کہا جاتا ہے۔ یہ دو انگلیاں کتنی نیچرلی کٹھی ہو جاتی۔ اب ہم نے تھوڑی پلاننگ کرنی، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے کیا خاندان میں کوئی ایسا یتیم بچہ ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں سب سے پہلے، یا ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کوئی ارد گرد، ہماری ہاؤس ہولڈ ہیلپ میں، ایکسٹینڈڈ فیملی میں، پہلے سب سے پہلے لکھیں کہ مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کوئی اورفن بچہ۔ دیکھیں جب تک ہم اس کو پریکٹیکل نہیں کریں گے نا تو یہ ایک امید بس رہ جائے گی کہ اچھا میں نے کوئی یتیم بچے کا خیال کرنا ہے اور اس کی پرورش میں میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ سو پریکٹیکلی آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس ہفتے کوئی یتیم بچہ جس میں میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہوں۔ دیکھیں کتنا ریوارڈ ہے، کتنا اس کا اجر ہے، کتنا آنر ہے of being so close to محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اس بچے کو، so we will try and give love and affection to that child۔ اور یہ دیکھیں ایک یتیم بچے کی پرورش کرنا، دیکھیں بہت صبر چاہیے، ہمت چاہیے۔ دیکھیں اپنے بچے ہوتے ہیں نا تو ایک نیچرل، ایک قدرتی آپ کے اندر ایک جذبہ آ جاتا ہے in which you're looking after the children, you're spending on them، آپ ان پہ خرچ کریں، اپنی ان کی ایموشنل نیڈس پہ بھی خرچ کریں۔ looking after an orphan child، اس کے اندر بیلنس لانا، اس کو ڈسپلن کرنا، اس کو محبت دینا، اس کی پرورش کرنا، it's challenging, it's not that easy۔ اچھا اب یاد رکھیں جب ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں نا یتیم بچہ، یہ اس میں بھی اسکالرز کہتے ہیں یہ وہ بچہ بھی آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جس کا باپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ So that child who has not reached puberty and the father has abandoned him، یا وہ شاید اسی گھر میں بھی رہتا ہوئے لیکن وہ اس کی ضروریات، اس کی ایموشنل، اس کی فزیکل نیڈز، اس کی فائنینشیل نیڈز کا خیال نہیں کرتا۔ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ باپ ڈرگ ایڈکٹ ہے and the children are just left to their، بالکل ہی ان کو چھوڑا گیا ہے۔ ماں بھی بس اپنے پورا دن لگی ہوئی ہے کوشش کرنے کی کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ سچویشن کمانے کے لیے۔ تو آپ نے اور میں نے ایسے بچے کو ضرور کوشش کرنی ہے آئیڈینٹیفائی کرنا، اور یہ یاد رکھنا کہ یہ سارا عمل کرنے کے لیے بہت سارا صبر چاہیے ہوگا ہمیں۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے۔ ان ابی ہریرہ
ان رجلا شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوة قلبی فقال له ان اردت ان یلین قلبک فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، رواہ احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی۔ کیا آپ کو اور مجھے کبھی ہوتی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا بھی کہ میرا دل سخت ہو گیا؟ یہ تو صحابہ کرام تھے نا، ان کو کتنی فکر تھی اپنی ایمان کی لیول کی۔ کیا ہمیں اس چیز کی فکر ہے about the hardness of my heart؟ اس نے کہا کہ میرا دل سخت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ جس کے پاس ضرورت کی چیزیں ہیں لیکن کہیں اس کو پورا ادھر سے کرتا ہے تو ادھر سے اس کی کم ہو جاتی، بچے کے اسکول کی فیس دیتا ہے تو گھر کا کرائے کے پیسے نہیں ہوتے، تو وہ مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس ہے تو صحیح لیکن اتنا نہیں کہ اس کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں، تو اس کو کھانا کھلانا، اس کو راشن دینا، اس کے خیال رکھنا۔ اینڈ the other thing is یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، ومسح مسا کرنا، ٹچ کرنا۔ سب سے پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ہم نے کہ ہمارا ایمان کا لیول جو اوپر اور نیچے جاتا ہے، اٹس ویری نیچرل۔ if any of you have visited the orphanage یا been with orphans, there is a certain sadness in them۔ جو ہم عام آپ دیکھیں بچے جن کے ماں باپ ہوتے ہیں ان کو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، ایک سیکیورٹی ہوتی ہے، ایک پروٹیکشن ہوتی ہے، اینڈ دیز چلڈرن لائک خوشی کے موقع، غم کے موقع ہوتے ہیں، دے آر جسٹ ود دم سیلوز، اور سم فیملی ممبر جو ہے وہ کبھی آ کے ان کو دیکھ لیتا ہے۔ بیکاز آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت کم اب رواج ہے کہ دیٹ وی برنگ دا orphans into our own homes، زیادہ orphanages ہیں۔ give children a physical touch، ہو سکتا ہے وہ ریزسٹ بھی کریں۔ دیکھیں بچے ویسے تھوڑا سا نا یو ٹرائی اینڈ ہگ دیم، ان کو کڈل کرو، تو چھوٹے ہوتے ہوئے تو بڑی جلدی جلدی کڈل ہو جاتے ہیں، لیکن ایز اے گرو اپ a little older نا they don't like being touched، they don't like it۔ تو لیکن یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے جو ہیں یتیموں پہ سر پہ ہاتھ رکھو، اینڈ ناٹ آف کورس ان کو انکمفرٹیبل کرو بائی گیونگ them tight hugs۔ ہر گھر میں تقریباً صحابہ کرام کے گھروں میں یتیم پلتے تھے۔ How this deen changed the religion, changed the lifestyle of the صحابہ کرام۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، but she had no insecurities۔ What she did, even though she had no biological children of her own, she served as a loving guardian and motherly figure to many children, including orphans and her relatives۔ انہوں نے ایکٹیولی ریز کیا، ان کو ڈسپلن بھی کیا، ان کا خیال بھی کیا، اور ان کو اسلامک طور طریقے بھی سکھائے، اینڈ شی ریز them with immense love and care۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا believed in proper upbringing and discipline۔ تو وہ ان کا یہ ایک جو ہمیں ملتا ہے گارڈین شپ اینڈ ڈسپلن کے حوالے سے، کہ ان کو ڈسپلن کے لیے اگر ضرورت پڑے تو ان کو لائٹلی فزیکلی بھی ٹیپ کر کے مارا جا سکتا ہے، جسٹ ایز ون وڈ ڈو ود ونز اون چلڈرن۔ یتیم بچوں کے لیے بھی ان کو بیسک جو ان کی ویلیوز امبیڈ کرنا، اگر وہ نہیں سن رہے، باغی ہو رہے بچے، تو ان کو جیسے ہم اپنے بچوں کو ٹیپ کر کے ایک ہلکا سا لگائیں جس میں نشان بھی نہ لگے، اسی طرح سے آفن بچوں کو بھی، یتیم بچوں کو بھی ڈسپلن کرنے کے لیے ہلکا سا لگایا جا سکتا ہے۔ اسکالرز ایکسپلین دس حدیث دیٹ نمبر 1 انٹینشن آپ کی ہونی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا۔ جب آپ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں تو آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ میرا رب راضی ہو جائے۔ This leads to the wiping of sins in direct proportion to the hair covered by the hand۔ کہ جو آپ لٹرلی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں گے
اس کے جو بال ہوئیں گے وہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا، جتنے اس کے بال ہوئیں گے which will be covered by your hand۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو physical act ہے of patting an orphan's hair symbolizes unconditional love, protection and emotional nurturing۔ Because remember ایک اور چیز کہ Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یتیم تھے and he understood the emotional vulnerability that the children face۔ حالانکہ ہم دیکھتے کوئی انسیکیورٹی نہیں تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کسی قسم کی نہیں۔ خالی یہ ہاتھ پھیرنا فزیکل نہیں ہے، بٹ اس سے بیونڈ بھی اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کی رسپانسبلٹی لیں، اس کو سپانسر کریں، فائنینشلی سپانسر کریں، اس کو فزیکلی کمفرٹیبل کریں، اس کو ایموشنلی جو ہے آپ اس کے ایموشنز کا بھی خیال رکھیں۔ ہم لوگ آفن کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ چیکس سائن کر رہے ہوتے ہیں یا وی آر ٹرانسفرنگ ٹو دا orphanages۔ How many of us actually have gone out to spend time with the underprivileged, the weak segments of our society؟ دین کا یہ بہت اہم حصہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ اٹھیں بیٹھیں، ان کے ساتھ منگل کریں۔ So we see that Islam places heavy emphasis on community care۔ یہ عبادت ہے ان کے ساتھ وقت گزارنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم apart from حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، every one of his wives was either a widow، بیوہ تھی، یا طلاق شدہ عورت تھی۔ بہت ضروری ہے کہ we understand who are the vulnerable people in society۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں دو کمزوروں کے حق کو حرام قرار دیتا ہوں، ایک یتیم اور دوسرا عورت، اور یہ رواہ ابن ماجہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں ہمیں پتہ چل رہا ہے the rights of orphans and women، اور women whether she has a protector husband or not۔ This hadith tells us about the rights of orphans and women in Islam۔ Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح البخاری کی حدیث ہے، the one who looks after a widow or a poor person is like a mujahid warrior who fights for Allah's cause, or like him who performs prayers all night and fasts all day۔ ایک عورت جو بیوہ ہو چکی ہے، اس کے پاس جانا، اس کا خیال رکھنا is like you're a مجاہد، آپ جہاد پہ ہیں، اللہ کی راہ میں ہیں، اینڈ یا تو وہ اپنے رات بھر نمازیں پڑھتا ہے اور دن بھر روزے رکھتا۔ تو یہ دیکھیں، یہ اپرچونٹیز ہمارے لیے ہیں، ہمارے ارد گرد جو ویڈوز ہیں ان کی کسی طریقے سے آپ ان کی ہیلپ کریں۔ لک ایکٹیولی آلسو، but don't let it pass even a small call, a message, a feeling of I'm there for you۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 2 گروپس ہیں، یتیم اور عورتیں خاص طور پہ مینشنڈ ہیں، تو ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کو ابیوز کرنا and exploiting their vulnerabilities is considered a major sin۔ حرام، ہم کہہ رہے ہیں نا، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، ربا حرام ہے، یہ بھی حرام ہے اکارڈنگ ٹو دس حدیث، کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا ابیوز کرنا، عورتوں کے ساتھ یا یتیموں کے ساتھ، it is equivalent to being haram۔ So we see that Islam places heavy emphasis on community care, and supporting those who have lost their providers is considered a deep act of worship۔ جن میں سے ہمارے اللہ سلامت رکھے شوہر ہیں، ان کو اپریشیٹ بھی کرنا سیکھیں، who they are for us emotionally، financially، ہمارے پروٹیکٹرز ہیں، اینڈ جو رتبہ اسلام نے دیا ہوا ہے ان کو، اس کو ریلائز بھی کرنا ضروری۔ of course they have to also realize that they cannot ill treat women، but at the same time دیکھیں، یہ ایک مقابلے کا رشتہ نہیں ہے، یہ ٹوگیدرنس کا رشتہ ہے نا۔ تو اس چیز کو ریلائز کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ہمارا دیکھیں معاشرہ ایسا ہے کہ عورتوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، جب بیٹی پیدا ہو جاتی، پھر ایک بیٹی پیدا ہو جاتی، پھر ایک بیٹی پیدا ہو جاتی۔ عام معاشرے میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے جب تک وہ بیٹا نہ پیدا کرے۔
پھر اس کے جو ہیں رائٹس آف انہیریٹنس جو ہیں اس سے لیے جا رہے ہیں. اگر وہ مانگے اپنے بھائیوں سے، وہ کہتے ہیں ہم قطع تعلق کر دیں گے تم سے، تم سے ملنا چھوڑ دیں گے. وہ بیچاری بہن پریشر میں آ کے وہ اپنا سارا حصہ بھی دے دیتی. اگلی حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں. اس چیپٹر کی آخری حدیث ہے. Narrated Abu Darda radiyallahu anhu, I heard the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam say, seek me among the weak persons, for verily you will be given provision and help due to the weak among you. تو اللہ کو ڈھونڈنا ہے ہم نے، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب ڈھونڈنا ہے. تو اللہ says seek me among the weak persons. جو کمزور لوگ ہیں نا وہاں مجھے ڈھونڈو. کتنی بیوٹیفل یہ حدیث ہے. دیکھیں ایک تو سب سے پہلے وی ریلائز کہ ہم سب میں ایک ڈفرینس ہے، اور یہ ساری ڈفرینسز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہوئی. فائنینشلی وی آر ڈفرینٹ، ایموشنلی اینڈ مینٹلی ہمارے سب کے ڈفرینٹ لیولز ہیں. جو کمزور انسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے وہاں پاؤ گے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ ایکسیپٹ کرنا ہے اپنی کمزوریوں کو، پھر ہم نے پازیٹیو ہونا ہے اور سوچنا ہے کہ میں نے کس طرح سے آگے بڑھ کے جو کمزور ہے اس کو میں نے اس کی مدد کرنی ہے. بیکاز اللہ سے سیک می among the weak persons for verily you will be given provision. We are unlocking Allah's blessings and protection when we'll be looking after the weak persons. For verily you will be given provision and help ڈیو ٹو دا ویک امنگ یو. جیسے آپ مدد کرنے لگ جائیں گے نا کمزوروں کی، ہمارے رزق اور ہماری مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہو جائیں گے. رزق اینڈ ڈیوائن ہیلپ آر ڈائریکٹلی tied to how you care for the vulnerable people of society. So focus on those who do not have. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu used to free the weak slaves for Allah's sake, as he was not concerned if they are of value to him. پوچھا جاتا ان سے کہ بھئی آپ اسٹرانگ والوں کو رہا کریں نا، کہ وہ پھر کچھ نہ کچھ تو آپ کے لیے کریں گے. وہ کہتے تھے نہیں، یہ کمزوروں کو میں رہا کر رہا ہوں، فری کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی خاطر میں کر رہا ہوں. وہ بچے who are challenged، ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو ایک ماں باپ پہ ایک برڈن ہو گیا نا، کہ یہ بچے جو ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کے اوپر اپنا ٹائم لگانا اور ان کے اوپر اپنا مال لگانا. کیا ہوئے گا؟ یہ ہمارے رزق میں اضافہ ہوئے گا، ہماری زندگی میں مدد آئے گی. سبحان اللہ. Isn't that amazing? ایک حدیث قدسی ہے that the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم stated that on the day of judgment Allah will say to the son of Adam، ابن آدم سے کہا جائے گا I was sick and you did not visit me. The person will ask how is this possible when Allah is the Lord of the worlds. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیمار ہیں اور میں گئی نہیں عیادت کے لیے. اللہ will reply did you not know that my servant was sick. اللہ کا بندہ بیمار تھا and you did not visit him. Had you visited him you would have found me with him. جو ہمارے پیارے ہیں، کوئی بیمار ہے، مت لیزی ہوئیں، مت سوچے اچھا میں کل کروں گی. کال کریں، ان کو اوپر خرچ کریں، ان کو اوپر اپنا ایک سپورٹ دیں. ٹو بی نیئر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو بھی بیمار ہوتا ہے اس کے قریب جائیں، اس کو کال کریں، اس کی عیادت کریں. اور بہت ساری ہم نے حدیث پڑھی ہے کس طرح سے اٹس لائک واکنگ ان دی گارڈنس آف جنہ آن فروٹ کا. بٹ یہاں دیکھیں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے بہت قریب ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی فائزہ. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بس یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس جتانے کوئی کام کریں. ویسے کمزور ہوتا ہے یتیم بچوں کا، اور بچارے نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو کہہ کے سب سپوائل کر دیتے ہیں، اگر کسی کے سامنے ہم نے ظاہر کر دیا ہم نے کسی کی ہیلپ کری، یا ہم نے ان کے منہ پہ کسی بات تنگ آ کے ان کو جتا دیا، تو وہ چیز بہت دل آزاری کا سبب بن جاتی ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے نیکی فائزہ نے، جزاک اللہ خیر، کہ نیکی کر کے اس کے ساتھ اس کو جتائے نہیں جو آپ نے نیکی کی ہے.
السلام علیکم. جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے جو بالکل بیسک ڈیفینیشن بتائی تھی آرفن کی، وہ یہ تھا کہ وہ بچہ جو کہ اپنے معاملات خود نہ سنبھال سکتا ہو، جس کا کوئی اور والی وارث نہ ہو، یا اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو. لیکن اگر اس سے بڑی عمر میں کوئی بچہ یا بچی اپنے والد جو ہے وہ کھو دیتی ہے یا کھو دیتا ہے، تو اس کو بھی کیا ہم آرفن کہیں گے، یا پھر یہ کہ یعنی اگر وہ جاب بھی کرتا ہو یا پھر پڑھا لکھا ہو یا اپنے معاملات کو سمجھتا ہو، کیا اس کو بھی کہیں گے؟ لٹرلی تو ہم اس کو نہیں کہیں گے جو اپنی جاب میں اپنا کما رہا ہے. ہی از فائنینشلی ایبل ٹو مینج ہمسیلف، فزیکلی ایبل ٹو مینج ہمسیلف، فائنینشلی اس کو اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا ایز این آرفن. لیکن اگر اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اینڈ ہی از اسٹل انیبل ٹو اسٹینڈ آن ہز فیٹ، آپ اس کی مدد ضرور کریں. فار ایگزامپل اس کی شادی کے معاملات میں یا کوئی اور اس کو نیڈ مشورہ چاہیے، اس میں آپ اپنی نیت رکھ سکتے ہیں کہ اس کے سر پہ باپ نہیں ہے. یو کین سورٹ آف ہیلپ ہم آؤٹ. دیکھیں وہ مسکین، دیکھیں ڈونٹ ڈرا بلیک لائنس کہ یہ بالکل میں اس کی مدد نہیں کروں گی کہ یہ تو آرفن کی کیٹیگری میں نہیں آ رہا. لیکن the thing is if he needs your help, still be kind to him اور اپنا رویہ بھی اس کے ساتھ درست رکھنا چاہیے، ضروری ہے. ایک آرفن کو سپانسر کرنا بھی جو ہے نا وہ بھی بہت اہم ہے. اینڈ ٹیکنگ کیئر آف ہز انٹرسٹ، اس کو اس کی ایجوکیشن کا، اس کے ریلیجس میٹرز کا، اس کے کھانا پینا، شیلٹر، ورلڈلی کنسرنز کا بھی خیال رکھنا بہت لائک وی مینشنڈ از آف گریٹ ویلیو ان اسلام. اینڈ اسپیشلی اگر ماڈرن ٹائمز میں ہم دیکھیں، ہمارے آج کل کے حالات میں ہم دیکھیں، جو پیلسٹینین بچے ہیں، بہت سارے یتیم بچے، سوچیں کہ کہاں کہاں کوئی جینوئن ادارے ہیں جو ان کا خیال رکھ رہے ہیں. when we adopt we must be sure that we give the children their names of their fathers. ان کا جو نام ہے that should be of the father. اس کے اگر both parents are also dead, have fallen, have been killed, they also fall under this definition. But a child whose father is dead, regardless of whether his mother is alive or not, is referred to an orphan. کہ اگر اس کی ماں زندہ ہے اور اس کا باپ فوت ہو چکا ہے تو وہ یتیم ہی بلایا جائے گا. اس لیے وہ جو عورت ہے she is not responsible for providing for the children. It is the male members of the society who are responsible. اور اگر وہ خود کرتی ہے تو اس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے. یہ جو اڈاپشن میں بس اس کا خیال رکھنا ہے کہ جو بچہ ہے اگر بڑا ہوتا ہے، لڑکا ہے، تو وہ اپنی جو اڈاپٹڈ مدر ہے اس کے لیے نان محرم ہوئے گا. اینڈ وائس ورسا فار دا میل. Why I'm talking about is because there is much confusion among Muslims about adoption. And very few couples are willing to adopt the orphans hum dekhte hain. And this is lack of understanding basically. And western definition جو ہے وہ الگ ہے adoption کی، اور ہماری adoption جو ہے اس کی limitations ہیں، encouraged ہیں and rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala ہے. Where will they go otherwise? These little tiny millions of tiny feet wandering in Palestine، یہ کہاں جائیں گی؟ ان کے پاس تو کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی پلیس آف ریفیوج نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت ریالٹی بیسڈ ہیں اور بہت ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اسپیشلی دوز ہو آر ویل پلیسڈ، ہو ہیو ایمپل ابنڈنس آف ویلتھ، ریسورسز اینڈ ٹائم. ہم کیا کر رہے ہیں فار دیز آرفنز؟ یہ سوچ طلب بات ہے جو آج میں چاہوں گی کہ ایچ ون آف اس think about. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.